السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم جامعۃ الرشید کے زیر انتظام نئے مدرسہ بورڈ مجمع علوم اسلامیہ کا تذکرہ کریں گے۔ اس بورڈ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ہوتے ہوئے نئے مدرسہ بورڈ کا قیام کیوں ناگزیر ہے؟ نیز مجمع علوم اسلامیہ کے مستقبل پر بھی بات کریں گے، لیکن ان سوالات کے جوابات سے قبل اگر آپ نے تالاش ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اکابر علماء دیوبند کا ایک نمائندہ بورڈ ہے۔ اس کا نظام تعلیم درس نظامی پر مشتمل ہے۔ درس نظامی کا دورانیہ 8 سال ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ مسلمان معاشرے کی دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے نیک اور صالح علماء پیدا کرنا جو مسجد، مدرسہ اور دیگر شعبوں میں اسلام کی خدمت کر سکیں۔ درس نظامی کی تکمیل پر فضلاء اور علماء کو شہادت العالمیہ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ اس پر MA لکھا ہوتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ اس کی ایکویلنسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وفاق المدارس کا نصاب تعلیم یعنی درس نظامی ایک عرصہ دراز سے تنقید کی زد میں ہے، اس لیے کہ یہ نصاب قریباً 150 سال پرانا ہے۔ زمانے کو تغیر لازم ہے، سنت و آج کے رسم و رواج اس طرح کے ہیں اور نہ ہی آج کی تجارت اور معیشت کے اسرار و رموز گزرے 150 سال سے مطابقت رکھتے ہیں۔ الغرض کے درس نظامی موجودہ دور کی ضروریات اور لوازمات سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اسی ضرورت اور احتیاج کے پیش نظر جامعۃ الرشید کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم مدظ اللہ العالیہ نے اور ان کے رفقائے کار نے باہمی گفت و شنید کے بعد ایک نیا مدرسہ بورڈ مجمع علوم اسلامی کے نام سے تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک اس کے اغراض و مقاصد کی بات ہے تو قدیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی اس بورڈ میں خوش آمدید کہا گیا ہے۔ درس نظامی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی بات کی گئی ہے، جس کا حامل نہ صرف عالم پختہ کار ہوگا بلکہ وہ دنیاوی معاملات میں بھی عامی مسلمانوں کا رہبر و رہنما ثابت ہوگا۔ مجمع علوم اسلامیہ کے اجراء کے بعد لوگ نئے مدرسہ بورڈ کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، کیونکہ آج کی جدید دنیا کو ایسے علماء کی اشد ضرورت ہے جو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی ملت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ نہ یہ کہ دین اور دنیا کو آپس میں مقابل بنا کر اسلام کو فقط کتابوں تک محدود کیا جائے اور دنیاوی معاملات کو غیروں کے سپرد کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے وفاق کو ہدف تنقید بھی بنایا جا رہا ہے، جو اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ فقہ کے ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے مجمع علوم اسلامیہ کے ناقدین کی خدمت میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، من جہل بأہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو کوئی اپنے زمانے کے طور طریقوں اور عادات سے ناواقف ہو تو ایسا شخص جاہل ہوتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ آپ اس وقت کی رائج منڈی میں جا کر تاجروں سے ان کے مسائل دریافت کرتے تھے اور پھر اس کا ممکنہ جواب بھی تحریر فرما دیا کرتے تھے۔ ناقدین کی خدمت میں دست بدستہ عرض ہے کہ کیا آج کے درس نظامی کا حامل عالم موجودہ زمانے کے طور طریقوں سے واقف ہے؟ کیا وہ آج کے جدید معیشت کو سمجھتا ہے
اور کیا وہ ایک عام پاکستانی کے گفتار اور لب و لہجے کو سمجھ سکتا ہے؟ اگر اس کا جواب نہیں میں ہے تو خدا را نئے بورڈ کو خوش آمدید کہیے۔ وہ آپ کے حلیف ہیں، حریف نہیں ہے۔ ان کا ہاتھ مضبوط کیجئے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کے کام میں روڑے نہ اٹکائیے۔ آپ اپنے انداز میں کام کریں، انہیں اپنے انداز میں کام کرنے کا موقع دیں، یعنی جیو اور جینو دو کی پالیسی پر عمل کریں۔ جامعۃ الرشید نے ملا اور مسٹر کے درمیان خلیج کو کم کیا، دین کو دنیا سے مربوط کیا۔ اداروں میں جامعہ کے کئی فضلاء نمایاں انداز میں دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ وہ مجمع علوم اسلامیہ کے معاملے میں بھی اپنی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسے مقبول عام وفاق کا درجہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جملہ مساعی کو قبولیت کے شرف سے نوازے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان محمد سلیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔